الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الهدى ماحي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطا وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله تعالى هو حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين وفي رواية إني تارك فيكم خليفتين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یارو بس یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین ایک پل کی تھی حکومت یارو ایک پل کی تھی حکومت یارو بس یزید کی صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا اللہ رب العزت جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب اللہ شافی روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات ببرکات پیش کرنے کے بعد دعا اللہ کی کائنات اس ببرکات جماعت المبارک رسالت کا تمام امت محمد کی بخشش فرمائے اور وحدہ لا شریک مولا ناجیز کو کلمہ حق بیان کر سنا دے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے سامعین احتشام آئیتا جڑا موضوع سخن جیندے ہوتے لب کشی کرنے دی جسارت کرنی ہے وہ ہے شہادت حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دے کچھ احوال اقوال دے پیش رو کچھ توارے سماعتہ دے حوالے کرنا دوران خطبہ جڑی آیہ مقصر تلاوت کی تھی اس کے اندر رب العزت پیارا ہی کلام ارشاد فرمایا اور پورا کلام ہی شان مصطفیٰ شان اہل بیت مصطفیٰ جان بھرایا ہے شان مصطفیٰ دا کوئی بھی اندازہ کہنے کوئی حد نہیں لا سکتا لہذا یہ آئے مبارکہ جہدے اندر رب العزت نے سورہ آل عمران چوتھا پارہ دے اندر رب نے ارشاد فرمایا اگر محبت نہ رکھے گا کو سبحان اللہ پڑھیے رب کا کلام خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ رب العزت نے فرمایا واعتصموا پکڑ لو تھام لو مضبوطی دے نال بحبل اللہ اللہ تعالی نے رسی کو اسا عجمی لوگ ہیں قرآن دے اصول قرآن دے رمض دو واقف نہیں ہے اے اللہ تیری کوئی رسی سا کو نظر نہیں آنی رسی تو مراد کیا ہے اسا کیا سمجھو رسی کیا ہے رب لم یزل نے ارشاد فرمایا اے بھی او میرے پیارے محبوب دے پاک بارگاہ نبوت دے اندر یہ تو آپ میرا محبوب نسالے سے کہ اللہ دی رسی کیڑی چیز ہے او میرے آقا علیہ السلام غلام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله تعالى هو حبل الله الممدود ما بين السماء والأرض حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمان لوگو حبل اللہ تو مراد اللہ دی رسی تو مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید فرمایا اے او قرآن مجید جڑا بین السماء والارض زمین و آسمان کے درمیان لٹک آیا ہے فرمایا جڑا بھی میرے محبوب دا امتی جڑا بھی میرے محبوب دا غلام اے راہ ہدایت تے آوے سی قرآن کو سمجھ لے سی قرآن دے سایہ طریقے چل میں سی راہ ہدایت پاوے سی او میرے آقا علیہ السلام دے فرمان کو جا حضرت سیدنا امام جعفر صادق امام جعفر صادق کون ہے امام جعفر صادق امام باقر دا پتر ہے امام باقر کون ہے امام باقر امام زین العابدین مظلوم کربلا بیمار کربلا دا پتر ہے امام زین العابدین کون ہے او جوانے جدے پاپے نے نیزے دے قرآن پڑھتے سنائے حسین پاک دا لفظ جگر زین العابدین حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمینے جلے اے بیان کی داگیا سوڑیا اے بساؤ ہوا حبل اللہ تو مراد کے لئے اللہ دی رسی تو مراد کے لئے چیز ہے حضرت امام جعفر صادق دی چہرے دی مسکراہٹ زیادہ دے گئے آپ نے فرمایا لوگوں نحن حبل اللہ قال فاعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا فرمایا لوگوں اللہ دی رسی تو مراد اسمی ہے حضور پاک نے اہل بیت اطہار حضور پاک نے آل دے لوگ ہیں اور اتنے تدبیر کرنی ہے اتنے فیصلہ کرنا ہے اتنے پہلے آ گیا حبل اللہ تو مراد قرآن پاک ہے دوسرے مقام دے آ گیا حبل اللہ تو مراد اہل بیت اطہار ہے وہ کیا سکی میں سمجھو کہ اللہ دی کتاب حبل اللہ اللہ دی رسی کیا کتاب اللہ قرآن پاک اللہ دی رسی ہے یا اہل بیت اطہار ہے اور اے بھی فرما
چھوڑ دے وینا پیا پوچھا کیا سونے کیڑیاں دو چیزیں جڑے تساں چھوڑ دے وینے پے فرمایا کہ ایک کتاب اللہ دوجی اہل بیت اطہار فرمایا جڑا شخص چاہتا ہے نجات پانا چاہتا ہے شاہ کتاب اللہ دے دامن کو پکڑے سی نجات پاوے سی جڑا میرے اہل بیت اطہار دے نقش قدم دے چل سی او بھی نجات پاوے سی فرمایا تمہیں پتہ چلا فرمان مصطفیٰ کو کہ کتاب اللہ حبل اللہ کو مراد کتاب اللہ بھی ہے حضور پاک سے اہل بیت اطہار بھی ہے نہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا کیونکہ قرآن بھی اس گھر دے اندر اہل بیت بھی اس گھر دے اندر دعا دا خود ہی کوئی دعا دی بنیاد ہی کوئی دعا دا جڑنا نسب صدی کوئی قرآن بھی سینے مصطفیٰ دے نازل ہویا دے حسین بھی سینے مصطفیٰ دے کھیر جاریا نہ او قرآن تو جدا ہے نہ قرآن اہل بیت اطہار کو جدا ہے اور میرے آقا علیہ السلام علام 60 ہجری یزید پلید لعین ملعون تخت نشین کیا جس جانے نے تخت نشین سے بیٹھا دور خلافت دیتے آیا اندہ باپ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے انہیں فوراً اعلان کرا دیتا کہا کہ میرا باپ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے وصال فرما گئے لہذا جلدی کرو کہ میری بیت کو تسلیم کی توجہ میری خلافت کو مننا منی میری بادشاہ کو مننا منی سب سے پہلے انہیں حکم کیا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت سیدنا حسین ابن علی کل بیت کے دیوانے جس ٹائم ایک پیغام حضرت حسین پاک تک پہنچا آپ نے فرمایا میں حد یزید حد جنہ دے سکتا لیکن بغرض خلافت حد نہیں دے سکتا ویدہ میں انہیں حد جنہ حد دے سکتا لیکن بخلافت غرض خلافت دلال میں انہیں حد جنہ حد نہیں دے سکتا کیونکہ وہ حد جنا پلید حد اے او حد جنا نے مصطفیٰ نے ظلفہ پکڑے نہ رہے اے او حد جنا نے مصطفیٰ نے چہرے دے لگ نہ رہے اے او حد جب میرے آقا علیہ السلام اپنے مبارک نال ہوٹ نال چمن او حد پلید حد دے اندر کی میں منی سکتا ہے جس ٹائم انہیں اے حکم جارے گے نا لوگوں نے آقا حسین یزید بیت کو تسلیم کر لو حسین پاک نے فرمایا باطل دے حد دے اندر حق دا حد کرم نہیں مائی سکتا یہ حد کٹیج نہ سکتا ہے پر حق باطل دے حد دے اندر ملیج نہیں سکتا جس نے وقت گزرتا گیا میرے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کے اندر آپ کو خطوط پیغامات آمن لگ گئے کوفیہ نے خط لکھا ہے حسین جلدی نال آنجو کوفہ کے اندر عراق کے اندر اگر تسا نہ آئے کل قیامت الامارت دامن گیر ہوا دے مجازو سو اسا پر دامن پکڑ دے پائے نانا مصطفیٰ کو اکسو اے سونے آس سکر اس نواز کو سلوایا عیسیٰ دے بارشاہ ظالم عیاش فحاشی ظالم بارشاہ یزید مسلطی چکائی اسا نہ انہیں بیت کو تسلیم دینا کرے دیا سے لیکن حسین پاک نہ آیا حسین پاک نے فرمایا نانا مصطفیٰ نے دور روزیا میں تک کو نہ چھوڑ سکتا لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑ سکتا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے رفت سفر باندھا آپ جنہوں سمجھے بنیا لیکن مدینہ دے لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین پاک مدینہ پاک چھوڑ دے مجرہ جانے انہوں نے آگیا حسین لوگ حسرت رکھ دینا خیشہ رکھ دے کہ سب مدینہ بنو اس مدینہ کو چھوڑ دے کہ سب خیر آباد آگ دے کہ مجرہ جانے فرمایا اے مدینہ دے راوڑا لوگوں تو مدینہ بھی مبارک ہوئے میرے نانے مصطفیٰ دا روزہ بھی مبارک ہوئے تو سب بڑے خوش قسمتی ہوئے میرے نانے مصطفیٰ دے بیس کے اندر آنے پہلے لیکن میں اس نانے مصطفیٰ نے دین بچاؤں واسطے میدان کربلا دے اندر میدان پیا اگر میں اتنے منا ان نانے مصطفیٰ دا جڑا شہر مدینہ منورہ خون پر پاتی ویسے خون ریزیاتی ویسے میں نہیں چاہتا کہ میں اس مدینہ پاک کے اندر خون دیکھا اس شہر مدینہ مقدس کو رنگین دیکھا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ روانت ہے
پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد ابراہیم کو اجازت دے دیتے آپ دوڑ دے آپ نے باپ حضرت سیدنا مسلم سے بولائے آج عرض کرنے بابا کتے پیا میں ساکو بینال لائے دیوان اصلا تیرا فراق تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتے میرے امام مسلم پاک نے فرمایا میرے بیٹے ہو یہ رستہ بڑا مشکل رستہ ہے امتحانہ دا رستہ ہے یہ قربانیاں دا رستہ ہے ہر زیرو دا کم نہیں ہے امتحان کے اندر کامیاب ہونا لہذا دوسرے گھر میں منجو انہوں نے کہا کہ میں کسا چاچا حسین پاک نے بھی اجازت دے دیتی ہے جس ٹائم حسین پاک کا نام سنا امام مسلم پاک نے سر جھکا دی دے آپ نے فرمایا شہزادے ہو اگر حسین پاک نے تو کوئی اجازت دے دیتی ہے بل میں کونا جڑا انکار کروں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ابو محمد ابراہیم 8 سال شہزادے دعا کو لے دے روانہ تھے آپ نے روانگی اختیار کی دیئے آپ جس نے مدینہ المکرمہ کے اندر پہنچے نانا رسول دے پیش حاضری کی دینے تو کہ جس نے آپ نے کوفہ سفر نہ اٹھایا زیادہ واقع مہن رستے دے آپ روتے کہ تو راہگیر راہ میں سلام علیہ رہنما گائیڈ کی دے تاکہ راہ راست کے اندر رہنمائی کریں رستہ جی کامل امام مسلم پاک نے جو راہگیر کی دے رستہ سفر جاری کی دے جس نے کوفے کی طرف روانہ تھے رستے کے اندر پیاس شدت محسوس ہے یہ پانی بھی ہے پیا کھجورا بھی ہم گیا خدا نے قدرت نہ کرنا ایسا دیا پانی بھی ختم دے گیا کھجورا بھی ختم دے گیا ایک جڑا راہگیر رہنما جڑا ایک رستہ دکھا ملا گائیڈ ہے انہیں آگا ہے مسلم بن عقیل میں کو پیاس لگی ہے آپ نے اس پانی کو تشار تلاش کی تھا ادھے اڈھے پانی نہ ملا لہذا پانی نہ ملنے کے باوجود ایک جڑا راہگیر ہے انہیں دم کروڑی تھا انا للہ و انا الیہ راجعون وفات دے گئے ہوتے دوجا جنا ایک کھٹے پاسے چل دے سجے پاسے چل دے لیکن اگا وین کنا پیچھے وین صحرا علاقہ ہے بڑا دشوار رستہ ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کدے بجنا کدے نہیں بجنا وقت گزرتا گیا دوجا بھی پانی دی شدت وجہ تو پیار دی شدت وجہ تو دم توڑ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون دوے راہگیر وفات پا گئے رستے دے اندر امام مسلم پاک کو شہزادے اور محمد ابراہیم ہوئے روانہ تھے خدا نے قدرت ایسا ہونا پانی بھی مل گیا اور شہید گئے وفات پا گئے پانی مل گیا جس نے پانی ملا انہیں پی گیا فرمایا کہ انہیں خدا نے لکھی نہیں موت انہیں ہی موت مرنی ہے انہیں شہادت ہی موت مرنی ہے جس ٹائم امام مسلم بن عقیل نے پانی پی گیا اپنے بچہ کو پانی پلا گیا اپنے سفر کو اپنے طرف روانہ کیا آپ چلتے سب سے پہلے کوفہ کے اندر داخل تھے کوفہ کے اندر وائندے سب سے پہلے مختار ثقفی جڑا پہلے اندہ کہیں کربلا کے تناظر کے اندر اندہ ذکر کیا جس نے امام مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچا مختار ثقفی محب اہل بیت ہے اہل بیت میں محبت رکھنے والا ہے تے اتھے کے حضرت مسلم بن عقیل پہلے نہیں مہینے ایک روایت کے اندر 12,000 دوسری روایت کے اندر 18,000 تیسری روایت کے اندر 40,000 کوفیوں دستے فیض آپ دیہات کے ہوتے ہیں 40,000 کوفیوں فیض مسلم کر گیا آپ نے جس نے جتا آپ نے خط واپس لکھا حسین پاک کی طرف اے حسین واقعی دل و جان تو مرن واسطے ایک کوفہ دے لوگ تیار ہیں تمہاری خلافت کو تسلیم کریں آج انہاں 40,000 کوفیاں نے تمہاری بیعت کو تسلیم کر گئے جلد کوفہ دے اندر پہنچو اڈو خط روانہ دیے اڈو وقت خط روانہ دیے اڈو کوفی جڑے بیعت تسلیم کی کریا انہوں نے بیعت رو دیتا سارے باغی تھی گئے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط روانہ کیا حضرت نعمان بن بشیر اے والی کوفہ ہے گورنر ہے کیا کوفہ حضرت نعمان بن بشیر یہ ہوئے جس ٹائم مہاجرین مکہ ہجرت کی دی مکہ جو مدینہ کی طرف آئے نا سب سے پہلے مسلمانہ دے گھر جڑا بال پیدا کیا ہے جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی گھٹی لئی حضرت نعمان بن بشیر
اور گھٹی بھی لئی نال فرمایا بھی صحیح اے نعمان بن بشیر تک اللہ پاک شہادت اے بشارت بھی دیتی بشیر نذیر حضرت نعمان بن بشیر وہ بھی اہل بیت رکھنے والا اڈو مختار سکتی بھی حضور پاک بھی اہل بیت محبت رکھتا ہے یہ جس طرح پیغام پہنچا انہوں نے آگیا کہ اے گورنر کوفہ نعمان بن بشیر جلد مسلم بن عقیل کی جا قتل کیتا بنے جا گرفتار کیتا بنے آپ نے فرمایا اے میں کام نہیں کر سکتا کہ حضور پاک دے چمنستان دے کھل کو میں تکلیف دے پورا باغ دے اندر بہرانے تھی بدلی میں کام نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کیا یزید کی طرف پیغام بھیجا یزید نے پوچھا اپنے سرطان جڑا ہوتا نال خلیفہ چمچا اگر کا سرطان کام اچھا ہوئے یا مارا ہوئے تک بردہ میں تیرے مسجد ڈالی کرے نا یہ رسا کہ گوادار کوفہ نعمان بن بشیر جانا مسلم کو پناہ دیتی بیٹھے تھے مقادے کچھ نہیں دے ایدہ اپنی حکومت چلی ویسی ہوتی ہے کیا کیتا بیٹھے انہیں آگا کہ عبید اللہ بن زیاد جڑا گورنر مصر ہے اوکو کے سلایا بنے نعمان بن بشیر کو معذور کی نہ بنے گورنر اوکو کھڑاؤ وہ عیاش تے بڑا ہی عیار آدمی ہے بڑا ظالم چاپے تھے وہ اتنا ایک وجہ دے سے وہ ان کے فیصلہ کر دے سے جو کوئی تھی میں آگا ٹھیک ہے خط لکھی دیا عبید اللہ بن زیاد نے رد دیا عبید اللہ بن زیاد نے جینے خط پڑھا اردو وفا دے لوگ انتظار دے اندر ہمیں کہ حسین پاک نے آمنا حجازی رستے دے بچو بیت المقدس علیہ رستے دے بچو حسین پاک نے آمنا وہ انتظار دے اندر ہمیں جس ٹائم شام دا وقت آئی مغرب دے عشاء دے درمیان ایک عربی گھوڑے دے عربی لباس عبید اللہ بن زیاد چہرے دے کالا برقع بات آیا اور ایسا انداز کے جیوے عربی انداز اس انداز حجازی رستے بچ جس ٹائم کے بچ گزرانا جس ٹائم کوفہ دے لوگاں نے نٹھا کے آگے لگے مرحبا یا ابن الرسول مرحبا یا ابن الرسول اہل و سہل مرحبا خوش آمدید آدھے اے نبی دے واسے اے نبی دے بیٹے خبری مزار دے طرح سے میں لیکن پتہ نہ ہی ایک عیاش دے مکار عبید اللہ بن زیاد جس نے مکہ گیا مسلم بن عقیل نے سوچا کہ اگر حسین پاک ہو گیا او دائنہ اسلام کا جواب بھی دے دیا انہیں دل ازاری انہیں دل جوئی بھی کرے آئی نہ دی انہیں خاموش کے چہرے سے نقاب آ رہے آدھے ایک شخص نے ہمت کا دیا چہرہ نقاب بے نقاب بھی دوسی مرحلہ کی کام چہرہ اٹھو لے دا عبید اللہ بن زیاد آئی انہیں نے آکے کہے لوگوں کون طریق امتحان دا وقت حسین ابن علی نہیں ایک عیاش عیاری ہے انہیں فوراں دار و ندوہ جیڑا جنائے انہوں نے دار خلاف آئی گورنر ہاؤس ہوتے کہ پہنچا انہیں بندے فوراں اعلان کرا دیتا انہیں آکے کہ میں سنیں تو سب پڑا حسین پاک اپنا خلیفہ میں مسجد دیاری ہے اے دیکھ لو جیڑا اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتے ہو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا جیڑا اپنی گھرالیا کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا جس نے میں خبر پڑھا ہر ایک پتہ ہی کا مقرار سکفی دے گھر اندر مسلم پاک پہ انہوں نے اٹھو کے منتقل کی دے حضرت حانی بن عربہ مرادی صحابی رسول کی نبی 98 سال عمر ہے انہوں نے گھر کے اندر ہی چلے گئے اس طرح میں خبر پہنچی انہوں نے فوراں جس میں عبید اللہ بن زیاد آیا انہوں نے فوراً آدم مختار سکفی کو گرفتار کرتے قید کر دیا کیونکہ انہوں نے اقتدار آئی پئی مختار سکفی طاقت رکھ دائی صاحب استعداد آئی پیا ایک کو میں قید کر لیسا گرفتار کر لیسا ایک بار میرا مقابلہ کہنا کر سکتے وہ کو گرفتار کر دکھا دیا حضرت مسلم بن عقیل حضرت حانی بن عروہ دکھار چلے گئے جس ٹائم ایک کے معاملہ کیا انہیں اعلان کیا سارے لوگ ڈر گئے سہم گئے کہ ایک بڑا ظالم جابر نے کیا خبر پہنچی جس ٹائم کہ حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ مرادی نے گھر کے اندر ہے سروایا حانی بن عروہ مرادی کو میں کہا کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہ مسلم سارے حوالے کرے میں آکر کہ میں محمد مصطفیٰ دا مہمان نہیں دے سکتا انہوں نے آکر کہ دیونا دوسی میں محمد مصطفیٰ دا مہمان دے سکتا نہ ایمان دے سکتا جان دے سکتا مہمان دیونا سوکھا نہیں ایمان دیونا سوکھا نہیں جان دیونا سوکھا نہیں اس لئے انہوں نے سنا انہوں نے پہلا بار کیا حانی بن عروہ کو شہید کر دیا
اس تو بعد حضرت ہانی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہ رہے رات سراٹا چھا گیا اور گلی بازار مدنو سے زادے اقصا زادہ سازے ہر دروازے بند تھی گھنٹان تے کوئی نہیں دروازہ کھلے دا ہر کوئی خاموشی کون ہی جرا پنہانے میں اپنے گھر کو مسمار کر باوے سارے ایتی گئے اس تو باری مسلم بن عقیل گھر دے بیٹھا نہیں عورتیں تھی حضرت طوعہ رضی اللہ تعالی عنہ اڑنی پائے انہیں دروازہ کھول دینے تھے بالی کے نام جوان میں کچھ دن کون ہے آپ نے فرمایا مائی رات دینا میرے بچہ سکونی جگہ لینے میں گھنے ہی کر گئے موڑ کے اندر بھی گزارا کر لیسا رات گزار لیسا جس نے دروازہ کھولا میرا پوچھو سی کون ہے آپ نے فرمایا اساس چمنستان مصطفیٰ دے گل دے کھول ہے انہیں سننا ہے جس نے قدمہ نے اندر رکھی بچے غسل کر رہے سے ظلفہ سواری سی روٹی پیش پیش سی انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی کسی رات گزر دی گئی رات وقت گزرے تھے طوعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا ہے جند نام بلال ہے قربان بننا وہ بھی بلال ہے جنہیں کعبے کی چھاتے چڑھ دینا اے بھی بلال ہے سادہ عقیدہ نامہ نال محبت نہیں کرنے اسے کردار نال محبت رکھنی نہ کردار نال محبت نہیں اس نے محبت واقع چنچل ماں دا جہنمی بیٹا گھر دے اندر آئے نا ماں بڑی خوشی ہے کہ آج سارے گھر دے اندر حضور پاک دی اہل بیت بہار حضور پاک دی آل آ گئی ہے ساری خوش قسمتی ایسا کی تھے کہ اہل بیت بہار کی تھے خوش ہے بیٹا آئے ہوئی ہے وہی خوش تھی ہے ہاں دی خوشی ہے تو خوشی کے اندر فرق ہے وہ خوش نہیں تھی بیٹھی ہے کہ میں انہاں دی خدمت کر دے جنت کی حقدار بن سکاں وہ خوش نہیں تھی بیٹھے کہ میں کل کو گرفتار کرا دے انعام میں لعنت ہاں دی خوشی مختلف ہے بھائی سویر تھی رات گزرا ایک بدبخت بلال فوراً کیا اللہ ابن زیاد دیوان دے پیغام بھی دوسری نکھا لگا کہ جڑا مسلم دے رکھے ساری گھر دے اندر وہ قیام پذیر ہے انہیں فوراً دستہ فوجی نے بھیجا حضرت مسلم دے رکھے سویر دے نماز پڑھ دے مسلح دے بیٹھے ہیں فوراً گھر کو گھیرے دے اندر کیا دکھا گیا آپ نے فرمایا اماں کیا وجہ ہے بابو جانا تھوڑے دن پاپا کی آواز پہ آئی ہے میں فرمایا کہ لگ رہا ہے میرے گھر کا حاصلہ کا بتا گیا میرے گھر کو گھیرے دے اندر لائے گئے لہٰذا کہہ رہے ہیں مسلم بن عقیل تلوار لہ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ تلوار ہے یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کس نے آپ آیا 500 کوفیوں کو باسے سے سارے گھر میں پھٹ گئے آپ نے دم سوال کیا ان بعد وقت گزرتا گیا کوئی ٹائم پورا نکل گئے آپ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے حضرت شریک بن عامر دے کول گئے اور جس نے آپ کو پکڑ دے گرفتار کر دے دار الندوہ دے گیا آپ کی گردن اڑا دے آپ کو تلے ستا گھسیٹا کیا آپ کی لاش مبارک اپنی بےروم دی گئی آپ نے بلبی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا دین مصطفیٰ نہیں چھوڑا اپنی جان دے دیتی ہے اپنے بچے دے دیتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ دے دنیا میں دیتی میرے محترم سامعین یہ بھی دین ہے جہاں اپنا سکو بچا دیتا ہے آج ایسا دین کی پاسداری حفاظت نہیں کریں گے اللہ رب العزت سکو حسین پاک نے مشن حضور پاک دے کردار اپناون دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین جن حضرات